بندر والے ڈارون کی بیوی خدا پرست تھیں۔ جب ایک خدا کو ماننے والا ایک خدا کو نہ ماننے والے کے عشق میں گرفتار ہو جائے تو ان کی محبت دو آشتہ ہو جاتی ہے۔ جب چارلس ڈارون کی ایما سے ملاقات ہوئی تو وہ ان کی زلف کے اسیر ہو گئے۔ پہلے ایما ان کی محبوبہ، پھر بیوی اور آخر میں ان کے 10 بچوں کی ماں بنی۔ ایما ایک راسخ العقیدہ عیسائی تھیں اور ڈارون ایک پکے دہریے تھے۔ میں نے چارلس ڈارون کی خود نوشتہ سوانح عمری پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے نہ صرف ان کا خدا کے ساتھ بلکہ ان کی بیوی کے ساتھ بھی ایک تضاد پیدا کر دیا تھا۔ ڈارون ایک سائنسدان تھے۔ وہ بچپن ہی سے چٹانوں، پرندوں اور جانوروں میں خاص دلچسپی رکھتے تھے۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہیں اپنے ایک دوست کے ساتھ بیگل جہاز میں سمندروں اور جزیروں کے سفر کا موقع ملا۔ اس سفر کے دوران انہوں نے بہت سارے پودے، چٹانیں اور فوسلز جمع کیے جن کا وہ اگلے 20 سال تک تجربہ کرتے رہے۔ اسی تجربے کی بنیاد پر انہوں نے اپنی مارکۃ الآراء کتاب دی اوریجن آف سپیشیز لکھی، جس میں انہوں نے نظریہ ارتقاء کا سائنسی ثبوت مہیا کیا۔ اس تحقیق سے انہوں نے ثابت کیا کہ زندگی سمندر کی گہرائیوں میں پیدا ہوئی تھی، پھر وہ زمین پر آئی اور چاروں طرف پھیل گئی۔ جب ڈارون نے سائنسی تحقیق سے یہ ثابت کیا کہ انسان لاکھوں برس کے ارتقاء کا نتیجہ ہے تو ان کے دور کے پادری بہت ناراض ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ بائبل نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان کرۂ ارض پر صرف چند ہزار سال سے موجود ہے۔ عیسائی پادریوں نے سائنس سے لا علمی کی وجہ سے نظریہ ارتقاء کو رد کر دیا۔ چونکہ ڈارون ایک صلح جو انسان تھے اس لیے وہ پادریوں سے نہ الجھے، لیکن ان کے چند جذباتی دوستوں نے پادریوں سے اس موضوع پر بہت سے مباحثے اور مناظرے کیے۔ ڈارون منطقی سوچ رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم خدا کو منطق سے ثابت نہیں کر سکتے۔ ڈارون کا موقف تھا کہ خدا موجود نہیں ہے۔ ڈارون کی بیوی کو ان کا یہ موقف بالکل پسند نہ تھا، کیونکہ وہ خدا کو مانتی اور پوجتی تھیں۔ وہ ایک عیسائی عورت تھیں اور خدا کے ساتھ ساتھ جنت اور دوزخ پر بھی ایمان رکھتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈارون دماغ سے سوچتے ہیں، دل سے محسوس نہیں کرتے۔ ڈارون کی بیوی کو یہ فکر دامنگیر رہتی تھی کہ کہیں مرنے کے بعد اپنے اعتقادات کی وجہ سے ڈارون جہنم میں نہ چلے جائیں۔ ڈارون کو حیات بعد الموت کی کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ وہ اس پر ایمان نہ رکھتے تھے۔ ڈارون نے اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے اپنی سوانح عمری لکھی، جس میں انہوں نے اپنی دہریت کا اعلان کیا اور اعتراف کیا۔ اتفاق سے کتاب چھپنے سے پہلے ہی ڈارون فوت ہو گئے۔ ڈارون کی بیوی نے جب سوانح عمری پڑھی تو انہوں نے کتاب سے وہ اقتباسات نکال دیے جن میں ڈارون نے اپنے دہریے ہونے کا ذکر کیا تھا۔ ڈارون کے بچے ایک دوراہے پر کھڑے تھے۔ ان کا باپ دہریہ تھا اور ماں عیسائی۔ وہ دونوں سے محبت کرتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا دل نہ دکھانا چاہتے تھے، اس لیے وہ عیسائی بن گئے۔ انہوں نے اپنی والدہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ڈارون کی سوانح عمری سے دہریہ اقتباسات نکالنے میں اپنی والدہ کا ساتھ دیا۔ اسی طرح ڈارون کی بیوی اور بچوں نے ان کا سچ چھپا دیا۔ ڈارون کے بچوں نے تو ان کی دہریت پر پردہ ڈال دیا، لیکن ان کی پوتی نورا بارلو نے خاندان کے راز فاش کر دیا۔ انہوں نے ڈارون کی سوانح عمری کو دوبارہ 1858 میں چھاپا اور وہ تمام اقتباسات کتاب میں دوبارہ واپس ڈال دیے جو ان کی دادی نے نکالے تھے۔ ڈارون نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ انہیں جوانی ہی میں اندازہ ہو گیا تھا کہ بائبل دیو مالائی کہانیوں کا مجموعہ اور اساطیر کا حصہ ہے، خدا کی کتاب نہیں ہے۔ ڈارون نے اعتراف کیا کہ انہیں اپنے الحاد پر کبھی افسوس یا پچھتاوا نہیں ہوا۔ انہیں اپنے الحاد میں ذہنی سکون ملتا ہے۔ ڈارون کا مذہب پر سب سے بڑا اعتراض جہنم کے تصور پر تھا۔ ان کی نگاہ میں یہ کہنا کہ جو لوگ خدا اور مذہب کو نہیں مانتے وہ جہنم میں چلیں گے بہت ہی ظالمانہ تصور تھا۔ ڈارون کی بیوی ان سے کہتی تھیں کہ جو لوگ اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں انہیں خدا معاف بھی کر دیتا ہے۔ ڈارون کی زندگی کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی تھا کہ ان کی جوانی میں ان کے والد کی خواہش تھی کہ وہ بائبل کا مطالعہ کریں اور ایک پادری بنیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ڈارون جو بائبل پڑھیں گے وہ خدا سے قریب آنے کی بجائے اس سے دور ہوتے جائیں گے۔ ڈارون نے خدا کو تو خدا حافظ کہہ دیا، لیکن اپنی بیوی کو خدا حافظ نہ کہہ سکے کیونکہ وہ ان سے محبت کرتے تھے۔ ڈارون کی بیوی نے ساری عمر یہ بہت کوشش کی کہ ڈارون خدا پر ایمان لے آئیں، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ڈارون کی بیوی کا مذہبی موقف تھا کہ انسان آسمانوں سے اترا ہے
اور ڈارون کا سائنسی موقف تھا کہ انسان سمندر کی گہرائیوں سے ابھرا ہے۔ ڈارون کو اس بات کا ساری عمر دکھ رہا کہ ان کی بیوی ان کے اعتقادات اور نظریات کی وجہ سے دکھی رہتی ہیں۔ انہوں نے ایک خط میں انہیں لکھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ نہ بھولنا کہ میں تمہاری محبت کی وجہ سے دکھی رہتا ہوں۔ ڈارون کی اپنی بیوی سے محبت آنسوؤں اور بوسوں کا حسین لیکن تکلیف دہ امتزاج تھا۔ ڈارون کی شادی کی کہانی ایسی محبت کی کہانی ہے جس میں برسوں کی رفاقت کے باوجود دماغ اور دل کبھی یکجا نہیں ہو پاتے۔ ڈارون اور ان کی بیوی دریا کے دو کناروں کی طرح زندگی گزارتے رہے۔ وہ رومانوی طور پر ایک دوسرے سے بہت قریب لیکن نظریاتی طور پر ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ ان کا ساتھ دھوپ چھاؤں کا ساتھ تھا۔